السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ کل الحمدللہ ہم نے سورۃ الفاتحہ شروع کی تھی اور اس کی ایک آیت ہم نے سمجھی تھی۔ آج ہم اس کی آیت نمبر 2 جو ہے وہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آیت نمبر 2 پر آئیں، تھوڑا سا کل کا ریویو ہم دیکھتے ہیں کہ کل ہم نے جو پڑھا تھا تو ہم نے اس میں قرآن کو جسے کہتے ہیں کھولتے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہم نے دیکھا کہ حمد کے کیا معنی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کو کس طرح سے کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے جو کلمات ہیں وہ بھی وہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جس کی تعریف بھی ہم خود سے نہیں کر سکتے، اپنی من مرضی کی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، لا احصی ثناء علیک، اللہ میں تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا ویسی مگر جیسی کہ تو نے مجھے سکھائی۔ تو قرآن کھولتے ہی پھر ہمیں یہ بھی اعتراف کرایا گیا کہ وہ رب ہے ہمارا، اور رب کے معنی میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ مالک کے معنی میں بھی آتا ہے، سید یعنی کہ آقا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یعنی کہ قرآن کھولتے ہی اعتراف کرا دیا گیا کہ تم اپنے عقل کے، اپنے دل کے، اپنے نفس کے غلام نہیں ہو بلکہ اللہ کے غلام ہو۔ وہ تمہارا آقا ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو تھا وہ ہم نے ایک طرح سے تعارف کر ہی لیا تھا سورت کی پہلی ہی آیا میں، اس کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، جو رب العالمین ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنا محاسبہ بھی ہم کریں کہ کیا میں شکر گزار ہوں یا ناشکری ہوں، کیا میں چھوٹی چھوٹی جو چیزیں مجھے دنیا میں نہیں ملی ہیں ان پر روتی ہوں، یا جو مجھے بڑی بڑی نعمتیں، میری آنکھ، میرے ہاتھ، میرے پیر، جو دنیا بھر کی اللہ تعالیٰ نے میرے جسم میں ہی اتنی نعمتیں مجھے دی ہیں، ان پر میں شکر بھی کرتی ہوں۔ اور شکر گزار جو بندہ ہوتا ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے، وہ ہنستا مسکراتا ہوا ہوتا ہے، لوگ اس کی کمپنی میں انجوائے کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو ناشکرا انسان ہوتا ہے وہ ہر وقت روتا رہتا ہے، ہر وقت جلی کٹی باتیں کرتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ دوسروں کو بھی کیا کرتا رہتا ہے، وہ یعنی کہ دوسرے اس کی کمپنی میں کیا ہوتے ہیں، انجوائے نہیں کرتے، اور بلکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ کہاں ہم اس کے چکر میں پڑ گئے، یہ تو ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم دوسری طرف، آیت کے دوسرے جو ہے آیت 2 پر آتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اور تعارف کرایا۔ تعارف تو اللہ کا پہلی ہی آیت میں ہو گیا تھا، لیکن مزید اس کی 2 صفات یہاں آئی ہیں، اور وہ صفات کیا ہیں، الرحمن الرحیم۔ الرحمن اور الرحیم کی صفات کو ہم نے جو ہے بسم اللہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ بہت مختصراً چھوٹی آیت ہے لیکن بہت جامع آیت ہے، تبھی تو آیات کو نشانی کہا گیا ہے کہ واقعی میں ایک چھوٹی چھوٹی آیات میں جو ہے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا رب کا تعارف کرایا گیا کہ وہ رب ہے، اور جب میں نے آپ کو بتایا کہ رب کے معنی آقا کے بھی ہوتے ہیں، مالک کے بھی ہوتے ہیں، تو جب ایک آقا کا تصور آتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ اچھا آقا ہے اور بہت کوئی ظالم سا ہوگا، آقا ہوگا تو، یا بہت جابر سا ہوگا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان بتا دی گئی اس کی 2 صفات سے کہ وہ الرحمن اور الرحیم ہے، جبکہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ صرف الرحمن الرحیم ہے، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذو انتقام بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت پکڑنے والا بھی ہے۔ لیکن یہاں پر صفات اس کی جو آئی ہیں وہ رحم کی 2 صفات آئی ہیں۔ آج ہم رحمت کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں کہ رحمت کسے کہتے ہیں، اور پھر رحمان اور رحیم میں ہم فرق جانیں گے، کیونکہ الرحمن اور رحیم کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور رحم جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مدر ہوم کو، ہے نا، جو جہاں پر بچہ رہتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کو ہم رحم کہتے ہیں، اسی سے رحمت نکلا ہے۔ یعنی کہ وہ جذبہ جو بچے کے لیے ماں کے اندر ہوتا ہے، جو ماں درد اور تکلیف سہتی ہے۔ اگر پریگننٹ عورت کو آپ نے دیکھا ہو کہ اس کے قریب کو بھی کوئی چیز آتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے پیٹ کو بچاتی، پھر
رحم کے اندر ہر ضروریات اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہوتے ہیں. اس بچے کی ہر ضروریات، اس کو کتنا آکسیجن چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے، اور ہر طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں ضروریات اس کو اس رحم میں مدر ہوم میں مل رہی ہوتی ہیں. اسی طرح حد درجہ محبت بھی ہوتی ہے رحم کے اندر، یعنی کہ بچہ جب رحم میں ہوتا ہے تو ماں بہت زیادہ اسے محبت بھی کرتی ہے. تحفظ کا احساس بھی ہوتا ہے، یعنی کہ بچہ اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ سیکیور ہوتا ہے، کئی لیئرز کے اندر سیکیور ہوتا ہے. تو کیا ہے رحمت؟ رحمت کے اندر بے انتہا محبت، بے انتہا خیال، تحفظ، اور بندہ جس طرف دیکھے اسے اللہ نظر آئے. جیسے ماں کا جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے یا ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو بس 24 گھنٹے اپنے بچے کا ہی خیال رہتا ہے. تو رحمت اسے کہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں رحمان کو. رحمان جو ہے وہ فعلان کے وزن پہ ہے. میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ فعلان عربی میں آپ یہ نہ سوچیں کہ اب یہ کیا پڑھانے لگی ہیں، ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا، یہ وزن کیا ہوتا ہے، آپ ترازو لے کے نہ بیٹھ جائیں. وزن جو ہوتے ہیں، جیسے ہم انگلش میں رائمنگ ورڈز پڑھتے ہیں نا، جیسے کیٹ، میٹ، ریٹ ہے نا پڑھتے ہیں، یا جیسے ٹرائی، کرائی، اس طرح سے ملتے جلتے رائمنگ ورڈز جو ہوتے ہیں، تو اسی طرح عربی میں بھی ہوتے ہیں کہ کچھ وزن ہوتے ہیں اور ان کے اوپر جو ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں اس میں کچھ الگ معنی پائے جاتے ہیں ہر وزن کے. تو جو فعلان کا وزن ہوتا ہے اس سے بہت سارے ورڈ نکلے ہیں. جیسے میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ جیسے غضبان، بہت زیادہ غصے میں، حیران اردو میں بولتے ہیں جبکہ یہ عربی کا ورڈ نہیں ہے، حیران ہے نا، اور سکران، نشے میں، اچھان، پیاسا. تو ان سب کے اندر مبالغہ ہوتا ہے، سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے، بہت زیادہ کے معنی میں آتا ہے. تو اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے آخر میں جو ہے الف نون آتا ہے، آن کی جو ہے وہ ساؤنڈ آئے گی. نمبر 1 اس میں لکھیے کہ کیا چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے اس میں عارضی پن، ٹیمپریری، یعنی کہ وقتیہ ہوتی ہے. اس میں جو بھی کوالٹی ہوتی ہے، جیسے رحمان میں رحمت کی کوالٹی ہے وقتیہ ہے. تو اب آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ صرف وقتیہ رحم کرتا ہے، آگے اس پر بھی بات آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو عارضی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ ہے غضبان، غصے میں. تو کیا غصے میں کوئی ہمیشہ رہتا ہے؟ نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ غصہ آتا ہے اور غصہ چلا جاتا ہے. اسی طرح حیران. اب حیران کیا انسان ہر وقت رہتا ہے؟ نہیں، تھوڑی دیر حیران رہتا ہے اور پھر صحیح ہو جاتا ہے، وقتیہ ہوتا ہے حیران. سکران، نشے میں، نشہ بھی وقتیہ ہوتا ہے. اچھان، پیاسا. اب پیاسا ہوتا ہے تو اس کو پانی پلا دیا، اس کی پیاس بجھ گئی، پیاس ختم ہو گئی. اسی طرح رحم کا وہ جذبہ جو وقتی طور پر ہوتا ہے اور بہت شدت سے ہوتا ہے وہ آتا ہے رحمان میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وقتی جذبہ رحمت کا. جیسے کہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا آپ نے کسی کو، کوئی آپ کے گھر پر آیا اور اس نے بتایا کہ وہ بہت مصیبت میں ہے، بہت پریشانی میں ہے، اس کا گھر بھی گر گیا برسات میں اور اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے، بچے بھی بیمار ہیں، اور آپ کے دل میں ایک دم رحمت کا جذبہ انڈیلا اور آپ نے کیا کرا، اس کو جلدی سے آپ نے پیسے بھی دیے اور آپ نے جو گھر میں کھانا تھا وہ بھی دیا اور آپ نے اس کے ساتھ کپڑے بھی اس کو دے دیے، مطلب بہت کچھ اس کے ساتھ کیا. پھر وہ دوبارہ آیا ہے تو آپ نے اس کو اور کچھ کم کیا، پھر دوبارہ آیا. لیکن وہ جذبہ ایک سا نہیں رہتا. پھر وہ اگر روز آنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ارے اس نے تو مجھے ہی دیکھ لیا، یہ تو روز میرے ہی پیچھے پڑ گیا. وہ رحمت پھر وہ اس طرح سے کنٹینیوس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بس وہ ایک دم سے رحمت ابلتی ہے اور جو ہے وہ پھر کم ہو جاتی ہے. تو رحمت میں کیا ہے؟ وقتیہ جذبہ اور بہت زیادہ جذبہ، بہت زیادہ رحمت. تو ایسا مطلب جیسے چشمے سے پانی ڈل جاتا ہے نا، اس طرح سے بہت زیادہ رحمت. دوسرا اس میں لکھیے مبالغہ. سپرلیٹیو ڈگری ہے، جیسے میں نے بتایا کہ اچھا دیکھیے قرآن کو بھی میں نے کہا تھا، تو قرآن بھی وقتیہ پڑھا جاتا ہے نا، ہر وقت بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ 24 گھنٹے نہیں پڑھتے. صبح میں پڑھ لیا آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے، یا شام میں پڑھ لیا، ہر وقت نہیں پڑھا جاتا ہے. تو فعلان میں کیا ہے؟ وقتیہ ہوتا ہے، ٹیمپریری ہوتا ہے. دوسرا کیا بتایا میں نے؟ مبالغہ. سپرلیٹیو ڈگری ہے یہ، یعنی کہ جوش و خروش کے ساتھ. یعنی رحمان وہ ذات ہے جس کی صفت رحمت، جس میں جو صفت رحمت پائی جاتی ہے اور اس کی رحمت میں جوش پایا جاتا ہے، اور یہ مخلوق پر ایسے اڈلتی ہے جیسے چشمے سے پانی. ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک ایگزامپل سے بھی بتایا کہ انسان کبھی کبھی ایک دم سے کسی کے اوپر کیا کرتا ہے، بہت زیادہ مہربان ہو جاتا ہے. اسی طرح تیسری اس کے اندر جو کوالٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وسعت. یعنی کہ رحمان جو ہے کی رحمت ہے، یا رحمان وہ ہے جس کی رحمت ہر چیز پر، ہر عالم پر، پوری کائنات پر، جو آنے والا ہے اس پر، جو آ چکا ہے اس پر، سب پر حاوی ہے.
اور اسی لیے رحمان کا جو لفظ ہے اس کو اللہ کے نام کے تقریباً برابر قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں نے پچھلی بار یہ بتایا تھا کہ اس کو قرآن میں آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 110 میں کہ اس کو اللہ کہو یا رحمان کہو، اور اس کی جو ہے اللہ کی بھی اور رحمان کی بھی نہ جمع ہے، یعنی کہ نہ اس کا پلورل ہے اور نہ اس کا ڈوول ہے۔ عربی میں ڈوول کا بھی ہوتا ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا شاید، یعنی کہ بس وہ ایک اکیلی ہی ایسی ذات ہے جو اللہ ہے اور جو رحمان ہے۔ کیا پتہ چلا اب ان چیزوں سے کہ اللہ کی رحمت، جو رحمان میں جو رحمت ہے، جو صفت رحمت ہے، رحمان کی جو صفت رحمت ہے وہ وقتی رحم کا جذبہ ہے، جوش میں ہے، مبالغہ ہے اس میں، اور سب کے لیے ہے، سب پر رحم، ہر کسی پر رحم۔ جیسے میں نے اس دن بھی بتایا تھا، مشرک ہو، فاجر ہو، فاسق ہو، کافر ہو، ماننے والا ہو، نہ ماننے والا ہو، نمازی ہو، بے نمازی ہو، سب پر اس کی رحمت ہے۔ اور ایک چیز اس میں اور لکھیے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے اللہ نام کو تو جانتے تھے، لیکن اللہ کے رحمان نام کو وہ نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ بار بار کہتے تھے یہ کیا ہے، یہ رحمان کون ہے، ہم نہیں جانتے رحمان کو، اور اللہ نے پوری سورہ جو ہے وہ نازل کر دی۔ اور رحمان کی یہ بھی رحمت ہے کہ آج میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ رحمان کی جو پہلی صفت بتائی گئی ہے وہ بھی یہی بتائی گئی ہے کہ الرحمن علم القرآن، وہ جس نے قرآن سکھایا۔ تو یہ قرآن سکھانا اس کی ہی جو ہے وہ سنت ہے، اور اسی کی جو ہے وہ رحمت ہے کہ میں اور آپ اس کو سیکھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اب بات آتی ہے رحیم کی۔ رحیم فعیل کے وزن پہ ہے، اور فعیل کا وزن میں کیا ہوتا ہے، کنٹینیوس ایک چیز ہوتی رہے ہوتی رہے ہوتی رہے ہوتی رہے ہوتی رہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کوئی آپ نے آیا، آپ نے اس کے ساتھ جو ہے کچھ اچھا سا کیا، آپ نے اس کو سب کچھ دیا، لیکن وہ جذبہ کیا ہوتا ہے، وہ 1-2 دن بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا رحمت کا جو جذبہ ہے رحمان والا، وہ ایک دم سے کسی بندے کے اوپر آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ وقتیہ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے، بلکہ وہ رحیم بھی ہے ساتھ ساتھ۔ یہ تو بندے ہیں نا کہ وقتیہ کسی کے ساتھ کر لی، لیکن کنٹینیوس کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ مستقل طور پہ بھی رحم کرتا ہے، مستقل طور پر اس کا جو رحم ہے وہ صرف وقتی نہیں ہے، وہ صرف رحمان نہیں ہے بلکہ رحیم بھی ہے، اس میں تسلسل بھی ہے۔ پہلے رحمان، اچھا پھر یہ بات آتی ہے کہ پہلے رحمان کیوں آیا اور پھر رحیم کیوں آیا، اور رحمان اور رحیم آیا، اور رحیم اور رحمان بھی آ سکتا تھا۔ کیوں؟ اس میں علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں پہ رحم کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ بھی لکھ لیجیے اس میں، وَكَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اس میں فرق ایک یہ بھی ہے کہ رحمان تو وہ سب پر تھا، جیسے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ رحمان سب کے لیے ہے، وہ کوئی بھی ہو، لیکن مومنوں کے لیے وہ رحیم ہے، مومنوں پہ مستقل طور پر رحمت رہتی ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی آتی ہے اس میں کہ دنیا میں تو وہ رحمان ہے اور آخرت میں وہ رحیم ہے، اور دنیا پہلے ہے، دونوں کہتے ہیں قریب کی چیز کو پہلے ہے دنیا، اور آخرت بعد میں ہے نا، دور کی چیز ہے تو بعد میں آئے گی، تو اس لیے رحیم بعد میں آیا۔ پھر اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ جو دونوں صفات ہیں نا، یہ الرحمن اور الرحیم، اگر رحمان ہوتا تو صرف کسی پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی پکارتا تو کبھی سن لیتا، کوئی بندہ گڑ گڑاتا تو وہ سن لیتا، لیکن وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کبھی کسی نے اس کو بہت تڑپ کر پکارا تو اس کو صرف سنتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ رحیم ہے، تو جب بھی کوئی اس کو پکارتا ہے وہ اس کی ہمیشہ سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَأَنِّي قَرِيبٌ، ہے نا، پڑھتے ہیں نا، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کہ کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے، کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اللہ ہے۔ پھر ایک چیز اس میں اور فرق یہ ہے کہ اس کی رحمت صرف دنیا میں نہیں ہے، بلکہ جو لوگ دنیا میں اس کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتے ہیں ان پر بھی اس کی ابدی رحمت کی بارش ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ رحیم میں کیا ہے کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے، لیکن رحیم میں کیا کرے گا، جو اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے رہیں گے ان کے اوپر ابدی یعنی کہ ہمیشہ رحمت کی بارش ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہ رحیمی ہے جو اس کی رحمت جو ہوگی اس میں دوام بھی ہے، اس میں تسلسل بھی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جنت تک پہنچا کر رہے گی۔ اور میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ جنت جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، انسان اپنے عمل سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔
پھر ایک چیز اس میں یہ بھی بتاتے ہیں علماء کہ رحمت فوری مسئلوں کا حل کرنے والا، یعنی کہ کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے، انسان کو جب کوئی راستہ نہیں دکھتا، وہ آتا ہے نا کوٹیشن کے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا، صرف وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ تو جب ہمیں کوئی نظر نہیں آتا ہے، ہم جہاں نماز بچھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں اللہ کے آگے، روتے ہیں، اور ہمارا کوئی فوری مسئلہ اللہ تعالیٰ حل کر دیتا ہے، تو وہ اس کی رحمت ہے۔ اور رحیم میں جو ہے وہ مستقل مسئلے جو ہمارے حل ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، کتنے مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کی نہیں ہم دعائیں بھی نہیں مانگتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہوتا ہے، وہ حل کر رہا ہوتا ہے ہمارے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے علماء اس کا بتاتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ جس کے پاس، اگر ہمارے پاس فوری مسئلوں کا حل بھی ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ مستقل مسئلوں کا بھی حل ہے، تو کوئی بندہ ایسا کون بے وقوف ہوگا جو وہ اس رحمان اور رحیم رب کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس کافی جائے گا؟ کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بندوں کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اس رحمان اور رحیم رب کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ اب ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے، وہ یہ کہ جب اللہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، تو پھر وہ لوگوں کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ یا پھر دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، یا لوگ تکلیفوں میں ہیں، لوگ بیماریوں میں ہیں، تو دیکھیے اب جہنم کی جب بات آئے گی تو دیکھیے دنیا میں بھی جب کوئی برائی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے، اور یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ جو وہ سزا دے گا۔ سوچئے ایک شخص نے کسی کی بچی کے ساتھ ریپ کیا ہوگا، کسی کے جو ہے وہ گھر کو ڈھا دیا ہوگا، کسی کے معصوم بچوں کا قتل کر دیا ہوگا، کسی کے گھر میں کتنی مشکل سے اس کی کمائی ہوئی جو ہے اس کی رکھی ہوگی، اس کو جو ہے وہ ڈاکہ ڈال رہا ہوگا، تو وہ جب اللہ تعالیٰ ان کو سزائیں دے گا اور جب وہ جہنم میں جائیں گے تو کیا یہ انصاف نہیں ہوگا کہ اس شخص کے ساتھ رحمت نہیں ہوگی جس کے ساتھ اس دوسرے شخص نے ظلم کیا ہوگا؟ کیا اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملے گی پھر اس کو جو ہے وہ سزا میں دیکھ کر؟ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہوگی جو ایسے اللہ تعالیٰ کس کو ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ کوئی اپنے نیک بندوں کو ڈالے گا، یا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈالے گا جہنم میں کہ جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ انہی کو جہنم میں ڈالے گا کہ جنہوں نے رات اور دن زمین میں فساد پھیلائے ہوں گے، جنہوں نے لوگوں پہ بھی ظلم کیا ہوگا اور ظلم کر کر کے اپنے اوپر بھی ظلم کیا ہوگا۔ تو اللہ العدل بھی ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا بھی ہے۔ کسی نے 100 قتل کر دیے، کسی نے ہٹلر نے ہزاروں لوگوں کو مروا دیا، تو کیا جب وہ جہنم میں جائے گا تو یہ انصاف نہیں ہوگا؟ انصاف ہوگا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہوگی۔ اسی طرح جو دنیا میں مشکلیں اور پریشانیاں لوگوں کو آتی ہیں، لوگوں کو بیماریاں آتی ہیں، لوگوں کو تکلیفیں آتی ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اللہ رحمان الرحیم ہے تو ان کے اوپر کیوں مشکلیں آ رہی ہیں، کیوں پریشانیاں آ رہی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان مشکلوں، ان پریشانیوں کے بدلے کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے کچھ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بڑے اونچے اونچے درجے رکھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے عمل اس لائق نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ان اونچے درجوں پر پہنچ جائیں، تو اللہ انہیں دنیا میں کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی درد دے دیتا ہے، اور تاکہ وہ جنت کے ان درجات پر پہنچ سکیں۔ میں آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل سے اس بات کو سمجھاؤں گی۔ آپ ایک بہت غریب کوئی رکشہ والے کے پاس جائیں، کسی ٹھیلے والے کے پاس جائیں، کسی جھوپڑ پٹی والے کے پاس جائیں، اور اس سے کہیں کہ آپ 1 مہینے اس مشکل پریشانی میں خوشی خوشی رہ لو، اس کے بعد میں آپ کو ایک بہت بڑا سمجھ لیجیے شیش محل، تاج محل بنوا کر آپ کے دوں گا، یا سمجھ لیجیے امبانی کا گھر آپ کو جو ہے وہ آپ کے نام پر ہو جائے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ بالکل خوشی خوشی میں اس تکلیف کو گزار لوں گا کیونکہ مجھے، اور پھر وہ امبانی کا گھر کیسے ملے گا؟ ہمیشہ کے نہیں مل جائے گا آپ کو۔ وہ کہے گا جی بالکل، میں تو بالکل تیار ہوں، میں تو بالکل بڑے شوق سے وہ تیار ہو جائے گا۔ تو سوچئے اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں انسانوں کو تکلیفیں پریشانیاں دیتا ہے نا، تو اس کے بدلے جنت میں اس نے اتنے بڑے بڑے محلوں کا وعدہ کیا ہے، اس نے اس نعمتوں کا جنت کی وعدہ کیا۔ اور دنیا کی زندگی کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ 1 مہینہ کیا، ایک دن کیا، 1 گھنٹہ کیا، ایک پل بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تو دنیا کی اگر اس زندگی میں دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا بھی ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت انعامات بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ جو صبر کے ساتھ اپنی مشکلوں پریشانیوں میں جو ہیں وہ صبر کے ساتھ جمے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی کروڑ پتی کے پاس جائیں، بہت بڑا جس کا محل ہو، اس سے کہیں کہ نہیں، کسی ایک عام آدمی کے پاس جائیں، ابھی آپ غریبی کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، آپ اس سے یہ کہیں کہ ٹھیک ہے تم جو ہو، یہ گھر جو ہے تمہارا بہت چھوٹا سا ہے، بہت ہی بیکار سا ہے، تم یہ گھر جو ہے وہ ہمیں دے دو اور اس گھر کو تم چھوڑ دو،
اور اس کے بدلے میں تمہیں ایک بہت عالیشان گھر دے رہا ہوں، صرف ایک دن کے نہیں، بہت لگژریز ہے اس میں، اور اس میں اے سی ہے، اور اس میں فلاں ہیں، اس میں فلاں ہیں، اس میں سونے چاندی کے پلنگ ہیں، اور اس میں یہ ہے۔ تو وہ کوئی بھی غریب ہوگا، کیا وہ ایک دن کا سودا کرے گا؟ ایک دن کا سودا کرے گا اس گھر کے لیے؟ نہیں کرے گا، بلکہ کیا کہے گا؟ بلکہ کہے گا نہیں، آپ اپنا ایک دن کا گھر مبارک رکھیے، کیا کروں گا میں ایک دن کے اس گھر کو لے کر، اور ایک دن کا گھر لے کر میں اپنے اس چھوٹے سا گھر جیسا بھی ہے میرا، میں اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ تو سمجھ لیجئے یہ دنیا میں اگر بہت کچھ بھی انسان کو مل جائے نا تو وہ ایک دن کا ہے، وہ ایک گھنٹے کا، ایک سیکنڈ کا بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اور جو لوگ دنیا کے خاطر، اس دنیا کی نعمتوں کے خاطر جو ہیں وہ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ بس ہمیں جو ہے وہ آخرت کی چیزیں ملیں نہ ملیں، دنیا میں سب کچھ مل جائے، تو وہ یہی کر رہے ہیں کہ وہ صرف ایک گھنٹے کے لیے، ایک دن کے لیے نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں اور اپنی دائمی نعمتوں کو داؤں پہ لگا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اگر دنیا میں اس نے تکلیفیں پریشانیاں دی بھی ہیں تو کیوں دی ہیں؟ اس لیے دی ہیں کہ اس کے بدلے لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لوگوں کی تکلیفیں اللہ تعالیٰ یا تو جب انسان کے پاس مشکل پریشانی آتی ہے یا تو اس کے کسی کے درجات کو بلند کر رہا ہوتا ہے، کسی کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے، تین چیزیں ہو گئی نا، یا تو اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرتا ہے، یا اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے، یا پھر اس کو جو ہے وہ کسی اور مشکل سے بچا رہا ہوتا ہے۔ مثلا آپ کے اوپر ایک مشکل آئی، آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت بڑی سچویشن میں پھنس گئی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر اس سے بڑی کوئی مشکل آنے والی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اس مشکل کو لا کر اس بڑی مشکل کو آپ سے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے نہیں ہے کہ مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے، مومن تو ہر طرح سے فائدے میں ہے، اسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو کیا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مومن کے تو کہتے نہیں ہے، وہ اس کو تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں ملتی ہیں، اس میں وہ شکر کرتا ہے تو بھی اس کا فائدہ ہے، اور اس کو بہت نعمتیں دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں ملتی ہیں، اس میں وہ صبر کرتا ہے تو بھی اس کا فائدہ ہے، تب بھی اس کے لیے جنت ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ تمہیں جنت دی گئی ہے اس کے بدلے میں جو تم صبر کیا کرتے تھے، اور اگر وہ نعمتیں اس کو بہت زیادہ مل گئی ہیں اور ان نعمتوں پہ شکر کر رہا ہے تو بھی اس کے لیے فائدہ ہے۔ تو مومن کی تو کسی طرح ہار ہی نہیں ہے، مومن کی ہر حال میں جیت ہے۔ تو یہ رحمان اور رحیم کا فرق تھوڑا سا میں نے آج آپ کو بتایا ہے، اور اس میں جو ہے یہ آپ کو تو یاد ہی ہے، الرحمن بہت مہربان اور رحیم بار بار رحم کرنے والا۔ تو رحیم میں، رحمان میں کیا ہے، مبالغہ ہے، بہت مہربان، بہت مہربان ہے نا، اور رحیم میں کیا ہے، بار بار رحم کرنے والا۔ انسان گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑ لیتا، ورنہ اللہ چاہے اور پکڑنے پر آ جائے تو زمین کی پیٹھ پہ ایک بندہ نہیں بچے، جس قدر زمین پر گناہ ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چھوٹ دے رہا ہے، فاسقوں کو، فاجروں کو، سب کو چھوٹ دے رہا ہے کہ تم کر لو، شاید تو یہ پلٹ آئیں، شاید یہ توبہ کر لیں۔ لیکن بندے جو ہیں وہ نافرمانیوں پہ نافرمانیاں جب کرتے جاتے ہیں تو پھر حجت خود ہی تمام کر لیتے ہیں، اور پھر وہ آخرت میں اپنے لیے خود ہی جہنم کا سودا کر لیتے ہیں۔ دیکھیے جنت کوئی ایسی نہیں ہے، ہم دنیا میں دیکھیے کہ رول ہے کہ کچھ دے کر ہی کچھ لیا جاتا ہے، تو جنت کا سودا اتنا سستا نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ بہت آرام سے مل جائے گا، تو جنت کے لیے بھی کچھ دینا پڑے گا، تو کچھ جو ہے وہ خرچ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت ہمیشہ برقرار رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے الرحمن اور رحیم جو ہے دونوں صفات کے ساتھ ہم پر جو ہے وہ مہربان ہو جائے، اور ہمیں پر ہمیشہ رحم کرے، ہمیں ہمیشہ اس نعمت سے جو اس کا سب سے، جو سورہ رحمان کی میں جو اس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، اس میں جو پہلی صفت اس نے بتائی ہے کہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے قرآن سکھایا، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو جو ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی تیری تعریف ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا کتنا ہم شکر کریں، تیری ہی توفیق ہے جو آج ہم بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اللہ اس نعمت سے ہمیں کبھی جو ہے وہ الگ مت کرنا، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔